جی یہاں ہم نے پہلی بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی سے روایت جو آ رہی ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی ان کو اپنے چچا ابو طالب سے لے لیا تھا کہ میں ان کی پرورش کروں گا، کیونکہ ابو طالب زیادہ اہل و عیال والے تھے، زیادہ ان کے پاس مالدار تو نہیں تھے، لیکن بال بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا تمام بچوں کی کفالت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ابو طالب نے پالا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احسان بھی اتارنا چاہتے تھے، تو آپ نے اپنے چچا عباس سے بھی کہا کہ ایک بیٹے کو آپ لے لیں، ایک کو میں لے لیتا ہوں، ہمارے چچا کا بوجھ کچھ کم ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ہی جن تربیت میں رہے ہیں، آغوش تربیت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے کم عمر تھے پورے خاندان میں۔ آپ نے سارے خاندان والوں کو جمع کیا تھا نا، ان کی دعوت کی تھی، تو پھپھیوں نے کہا تھا کہ ابو لہب کو نہ بلانا، وہ بھی آپ کے چچاؤں میں سے تھے، کیونکہ وہ مخالفت کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سمجھتے ہوئے ان کو بھی دعوت میں بلایا تھا، اور تمام خاندان قریش کی دعوت فرمائی تھی۔ پھر اس دعوت کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بلانے کا، دعوت کا پھر مقصد کوئی ہوتا ہے، کس لیے ہمیں بلایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے توحید کی دعوت کو رکھا اور فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا اس راستے میں؟ تو اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں اور میں ان سب میں بچہ ہوں، لیکن میں زندگی بھر آپ کا ساتھ دوں گا اور میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے، یعنی بچوں میں سب سے پہلے جو شخص ایمان لایا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، پہلے ہی اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں تھی، اور انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے بڑھی، امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اللہ نے نسل جو ہے آگے چلائی تو بیٹی کے نسب سے چلائی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بیٹا نسب کو آگے بڑھائے گا، ہمارے تو نبی کا نسب بیٹی کے ذریعے اللہ نے آگے بڑھایا۔ تو بیٹیاں بھی نسب کو آگے بڑھاتی ہیں، صرف بیٹے ہی نہیں بڑھاتے ہیں، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام جنگوں میں شرکت کی۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا نا کہ اولین لوگوں نے جب دیکھا تو نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں حضرت علی بھی تھے، حضرت خدیجہ بھی تھے۔ عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائی، مردوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے تھے۔ تو یہ لوگ نمازیں ادا کرتے تھے، اور شروع سے جیسے ہی نبوت کا اعلان ہوا مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر تمام جنگوں میں حصہ لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، جب وہ آئے تھے نا نجران کا وفد، اور انہوں نے آ کے مباہلے کی دعوت دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان سے کہو کہ تم اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنے آپ کو لے آؤ، اور ہم اپنے بچوں، عورتوں اور بیٹوں کو لے آتے ہیں، اور ہم میدان میں اللہ سے مباہلے کی دعوت کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور فاطمہ کو لے کے آئے تھے، امام حسن و حسین کو لے کے آئے تھے۔ پھر یہ بھی روایت آتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ایک چادر میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن و حسین کو لیا اور فرمایا تھا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا، غزوہ تبوک میں ہم نے پڑھا تھا نا، صحابہ نے بڑا بڑا مال دیا تھا، دور کا سفر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں حضرت علی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، فرمایا تھا کہ آپ میرے بعد جو ہے نا مدینہ کی دیکھ بھال کرنا، اپنا نائب مقرر کر کے جا رہے تھے۔ حضرت علی رونے لگے، بہادر تھے نا، شجاع تھے، ہر جنگ میں شرکت کی تھی، عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول مجھے عورتوں اور بچوں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علی کیا تم خوش نہیں ہو اس بات پر کہ مجھے تجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت ان کو عطا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد تمام مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا، تو حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے، اللہ کے رسول کوئی بھی انصار نہیں بچا، میں کس کا بھائی بنوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم میرے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی
حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا, غزوہ تبوک کے موقع پر بھی اپنا بھائی قرار دیا. اور پھر ان کے بارے میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر تھے, جنگ بدر میں جب قریش لشکر لے کے پہنچے تھے نا ابو جہل کی قیادت میں جنگ لڑنے کے لیے, تو انصار کے لوگ ان کے مقابلے میں آئے تھے, عتبہ شیبہ کے مقابلے میں. تو وہ کہنے لگے ہم ان کسانوں سے نہیں لڑتے, ہمارے مقابلے کے آدمی بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہوں نے دعوت مبارزت دی کہ ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت حمزہ کو بھیجا تھا اور ایک اور صحابی, تینوں کو. تو حضرت علی نے اپنے مد مقابل کو ایک ہی وار میں چت کر دیا تھا, یعنی ان کو ہلاک کر کے پھینک دیا تھا. اور اس سے بھی بڑا واقعہ یہ ہے کہ جب غزوہ خندق ہوئی تھی تو عبد ود, جس کے بارے میں مشہور تھا کہ 1000 سواروں کے بارے میں مقابلے میں اکیلا کافی ہوتا ہے, جب یہ خندق پار کر کے مسلمانوں کی طرف مدینہ میں کود پڑا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے للکارنے لگا کہ بھیجو کسی کو میرا مقابلہ کرے. تو سارے صحابہ پہ ایک روب تھا. پتہ ہے کچھ لوگوں کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ بڑے طاقتور ہیں یہ وہ, تو صرف مشہوری پہ بھی نہیں جانا چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے, فرمانے لگے اللہ کے رسول اجازت دے میں اس کا جواب دوں. آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ. تیسری بار جب پھر کھڑے ہوئے اس نے پکارا تو آپ نے فرمایا جاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پہ اپنا امامہ باندھا تھا, ان کے ہاتھ میں اپنا نیزہ دیا تھا, اور پھر اپنے گھوڑے یا اپنی سواری پہ ان کو رخصت کیا تھا. عبد ود اس قدر تکبر میں آیا, اس نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی کہ میں پلٹ کے جانے کے لیے نہیں آیا اور تم لوگوں کو صفایا کر کے جاؤں گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب آگے بڑھے تو کہنے لگے تم جانتے نہیں میں عبد ود ہوں, تمہارا باپ میرا بڑا اچھا دوست تھا, تم واپس چلے جاؤ, میں تمہارا ہاتھ سے یعنی تمہارا خون نہیں کرنا چاہتا. حضرت علی فرمانے لگے لیکن میں تمہارا خون کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, ڈرا رہا تھا نا اپنے روب سے. تو انہوں نے فرمایا تم نہیں جانتے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, اور حیدر شیر کو کہتے ہیں, تو میں تم سے ڈرنے والا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس نے وار کیا تو حضرت علی نے اپنا وار ڈھال پہ روکا, ان کی ڈھال کٹ گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پہ وار کیا تو ایک زوردار چھلانگ لگی. ذرا قد درمیانہ تھا حضرت علی کا, اور وہ شخص اونچے لمبے قد کا تھا عبد ود, اور اس کے سر میں تلوار ماری, پورا جسم جو تھا 2 ٹکڑوں میں کاٹ کے رکھ دیا تھا. یہ اتنا بڑا واقعہ. پھر خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا, روز جنگ لڑ رہے تھے, قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, تو آپ نے فرمایا تھا کہ آج صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہوں گے, اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے. پھر جب رات صحابہ نے اس انتظار میں گزاری کہ کاش یہ سعادت انہیں نصیب ہو جائے, لیکن پھر آپ نے صبح ہی تو حضرت فرمایا علی کہاں ہے. صحابہ عرض کرنے نے رسول اللہ ان کی تو آشوب چشم میں مبتلا, آنکھیں دکھنی آئی جس کو کہتے ہیں, وہ آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک لگایا, لعاب دہن, ان کی آنکھیں شفا یاب ہو گئی, اور پھر جھنڈا ان کو عنایت فرمایا, اور ان کی قیادت میں اللہ نے خیبر کو فتح فرمایا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے, ان کی شان ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے.